پہلے پارے میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 42 نکالیں. 42 سورۃ البقرہ آیت نمبر 42. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ. آگے آیت نمبر 43. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کا لباس نہ پہناؤ. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور مت ملاؤ صحیح میں غلط. لا تلبسوا لفظ لباس، لباس اس پر غور کرو. لباس کا معنی ہوتا ہے کہ بالکل اتحاد کے ساتھ آنا. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، اور مت ملاؤ حق میں باطل کے ساتھ، صحیح میں غلط نہ ملاؤ. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق چھپاؤ. اب یہاں صرف اس لیے کہ یہاں ہماری نوجوان نسلیں جو ہیں کہیں کفر کا شکار نہ ہو جائیں، مغربی تہذیب میں نہ ڈوب جائیں، اس اندیشے کے ماتحت کیا ان کو پہلے سے یہ بتایا جائے گا کہ ہم ایک ہیں؟ نہ، ایک نہیں، مشترکہ کاموں میں اشتراک بے شک کرو، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن یہ نہ کہو کہ اتحاد ہے، ہم ایک ہیں. اب ہمارے بزرگ مجتہدین فقہ کی کتابوں میں وہ لکھتے ہیں کہ جن کے ساتھ تمہارا بنیادی اختلاف ہو تو کوئی ایسا پیرایا اظہار کا بھی اختیار نہ کرو کہ جس سے تم اس قوم کے سمجھے جاؤ، وہ نہ کرو. اور حضور نے بھی فرمایا تھا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں اٹھایا جائے گا. نہیں، کسی قوم کا جو اپنا شعار ہے، جو اس کا اپنا قومی نشان ہے. مثلا ہندو اپنے ماتھے میں بعض اوقات ایک تلک لگاتے ہیں یوں رنگ کے ساتھ، رنگ ہوتا ہے زعفران کا یوں، تو بتانے کے لیے کہ ہم ہندو دھرم میں ہیں تلک لگاتے ہیں. تو اب کوئی مسلمان اگر اس طرح کرے تو لکیر لگانے میں کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق کوئی نہیں پڑتا، لیکن اسے قوم پہچانی جاتی ہے. اب جو شخص اس طرح کرے گا اسے فقہا روکتے ہیں کہ تم اس قوم میں سے پہچانے جاؤ گے. دیکھنے میں تم اس قوم سے پہچانے جاؤ گے نا. اب یہ کہ اگر کوئی چلتا ہے اور یہاں کراس کا نشان ہے تو دیکھنے سے پتہ چل جائے گا کہ یہ عیسائی ہے. تو اس سے کیوں منع کرتے ہیں؟ تاکہ تم اس قوم کے ہی نہ پہچانے جاؤ. من تشبہ بقوم فہو منہم. اب فقہائے احناف نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ یہ جو 12 اماموں کا عقیدہ ہے کہ آسمان سے رسیاں 12 ہیں، کتاب الحجہ میں جو 12 کے 12 امام ہیں وہ حجت ہیں. ان الارض لا تخلو عن الحجہ. جو یہ اعتقاد رکھتے ہیں 12 کا، ان کے نشان یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ان کا نام لکھتے ہیں تو لکھتے ہیں علیہ السلام، علیہ السلام. ہم بھی اللہ کے تمام ولیوں پر سلام بھیجتے ہیں. میں اکثر خطبہ پڑھا کرتا ہوں، الحمدللہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اللہ کے جتنے بندے ہیں سب پر سلام. الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے. وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ،
اور سلام ہو اللہ کے تمام اچھے بندوں پر جن کو اس نے چن لیا. اب اللہ کے بندوں پر سلام ہو، یہ کسی پر جو پیغمبر نہیں سلام کرنا جائز ہے، لیکن ایک ٹرمینالوجی کے طور پر یہ ٹرم اختیار کرنا علیہ السلام، اس سے قوم پہچانی جاتی ہے کہ جو امام کا تعلق آسمانی رسی کے ذریعے قائم کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ کتاب الحجہ کے ارکان ہے. اس لیے اگر تم صلیب سے بچتے ہو، اگر تم ماتھے پر تلک لگانے سے بچتے ہو، تو یہ ٹرم اپنے یہاں اختیار نہ کرو علی علیہ السلام یا حسین علیہ السلام. ہم کہتے ہیں ہزاروں سلام ان پر قربان، ہزاروں سلام، لیکن کس کے تحت؟ الحمدللہ وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اللہ خیر عما یشرکون. ہم آیت اس طرح پڑھتے ہیں اور ان سب پر سلام کہتے ہیں، لیکن ٹرمینالوجی کے طور پر نہیں، قومی امتیاز کے طور پر نہیں، اپنے فرقے کے شعار کے طور پر نہیں، اس نشان کے طور پر نہیں. اگر ان کو خوش کرنے کے لیے آپ اپنی تقریروں میں یہ کہیں کہ حضرت حسین علیہ السلام یا علی علیہ السلام، اور کوئی کہے کہ اس میں حرج کیا ہے، تو اس میں حرج یہ ہے کہ تم اتحاد کے ذریعہ اس گہری غار میں تم ڈوب جاؤ گے. کیوں؟ یہ نشان ہے قوم کا. 11ویں صدی کے مجدد 10ویں کے حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انا قول، یہ کہنا علی علیہ السلام من شعار اہل البدعت نسمی الروافض، یہ شعار سمجھتے ہیں کن کا؟ جن کو لوگ رافضی کہتے ہیں، یعنی شیعہ. تو اب میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ ایک میں مسلک بیان کر رہا ہوں فقہ حنفی کا. فقہ حنفی کا مسلک یہی ہے کہ ان کے نام کے ساتھ علیہ السلام نہیں کہنا. کیوں؟ تم پہچانے جاؤ گے قوم کے.